السلام علیکم دوستو، آج میں پہلی مرتبہ ویلاگ بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں فجر کی نماز پڑھ کر کچھ بچوں کو قرآن پڑھانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ نیک بندوں کی نشانی ہے کہ زمین پر وہ جھک کر چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا ہے۔ میں کاٹھمانڈو میں رہتا ہوں۔ کاٹھمانڈو چاپیل کے ایک مسجد امامت کرتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ تو میں نے سوچا کہ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کی طاقت اور اسلام کی حقانیت کو دوسروں تک کیوں نہ پہنچایا جائے، جو ہمارے نبی کی خواہش ہے کہ اسلام ہر کچے پکے گھروں میں پہنچ کر رہے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کا سپورٹ اور پیار رہے گا تو انشاءاللہ دین کی دعوت اور دین کی بات دور دور تک پہنچے گی، جو ہمارے نبی کی خواہش ہے۔ کیونکہ ہمارا مقصد صرف دین پھیلانا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، سوتے وقت، بیٹھتے وقت موبائل، اور موبائل کے ذریعے ہی لوگ آج کل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کو۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور آگے بڑھائیں۔ اس میں اکثر دین کی باتیں ملیں گی، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، قرآن حدیث کی باتیں۔ یہ کاٹھمانڈو کا نظارہ ہے، دیکھ رہے ہیں، گوپی کرشنا پل کا نظارہ ہے۔ ابھی تو صبح کا وقت ہے، اس لیے زیادہ روشنی نہیں ہے۔ ابھی بچوں کو پڑھانے جا رہا ہوں، قرآن شریف پڑھانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بہت مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان سیدھے راستے پر چلے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرے، کبھی کسی کی برائی نہ کرے، سب مل جل کر رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، ایک دوسروں کے دکھ میں شریک ہو۔ اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اس کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لائے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں میں بہت کمی آ گئی۔ ہر کوئی اپنی خاندان، اپنا گروپ دیکھتا ہے اور اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، کہ زمانہ جاہلیت میں بڑی دشمنیاں چلتی تھی اور ہر قوم اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا تھا، اور یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس اپنی قوم کا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن حالانکہ اسلام کیا حکم اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اگرچہ وہ تمہارا غیر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، یعنی چاپلوسی میں آ کر، کسی کے باتوں میں آ کر واہواہی کے لیے حق کو غلط، غلط کو حق کہنے لگو، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو یہ کاٹھمانڈو کا نظارہ رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت ہی نظارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک نیپال پر بہت رحم فرمایا، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ اکثر یہاں کا نظارہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے اور علاقوں سے بہتر ہے۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی شیئر کرنا ہے کہ دوستو، دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ امامت کرنا سب سے مشکل کام۔
جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ دین کی خدمت کروں گا، امامت کروں گا، باقی ٹائم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، لیکن یہ ایسا مشکل کام ہے نماز پڑھنا، امامت کرنا، کہ اللہ کی پناہ، یعنی امام کو لوگ خوش دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ امام اچھا کپڑا پہنے پھر بھی ناراض، اچھا چپل پہنے پھر بھی ناراض، اچھا کھانے پھر بھی ناراض، صحت مند ہے تب بھی ناراض، یعنی یہ کیسی قوم ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ حالانکہ امام تو اپنے مقتدی کی خیر خواہی چاہتا ہے، ہمیشہ اپنے مقتدی کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہے لوگوں کی باتوں کو سن کر برداشت کرنا۔ ایسی باتیں سنیں گے جس سے انسان کا دماغ کھول جائے گا، لیکن کہتے ہیں نا برداشت کرنا ہوگا، باتوں پر صبر کرنا، جن کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، چلنے کا طریقہ نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کا طریقہ نہیں ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات سے بالکل پیدل ہے، وہ بھی امام کے خلاف بول دیتے ہیں۔ یار ان کو سوچنا چاہیے کہ امام ہمارا رہنما ہے، ہمیں دین کی باتیں بتلاتا ہے، اللہ کے دربار میں رکوع سجدہ کراتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن نہیں، گھر سے بیوی سے مار کھا کر آئے تو مسجد میں ہنگامہ کرنے لگے، امام صاحب اتنا لیٹ کر دیے، اتنا لیٹ سے پہنچے ہیں، یعنی بیوی سے جیت نہیں پاتے ہیں تو آتے ہیں امام سے جھگڑا کرنے۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے، اللہ ہر امام کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی جگہ پہنچ چکا ہوں، اور صبح صبح فجر کی نماز پڑھا کر کچھ بچوں کو بھی پڑھا لیتا ہوں کہ کسی طرح دین کی تعلیم آگے بڑھے، کیونکہ اس وقت دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچے اسکول میں تو پڑھتے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہتا ہے، بہانے پر بہانے لگاتے ہیں کہ میں مکتب نہیں جا سکتا، ہوم ورک زیادہ ہے۔ تو آسان طریقہ ہے، کچھ بچے گھر پر بھی پڑھ لیتے ہیں ٹائم نکال کر، کیونکہ اگر ٹائم نکال کر نہ پڑھایا جائے تو بچے مرتد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سی بچیاں اور بچے اسلام سے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، ماں باپ نے فکر نہیں کی، اور اسکول میں پڑھایا، ڈاکٹر انجینئر ہر چیز بنا دیا، لیکن کیا ہوا کہ ڈگری تو مل گیا، لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ملی، اور ایمان کمزور ہوتا گیا، اتنا ایمان کمزور ہوا کہ اسلام کے خلاف ہی اب وہ آواز اٹھانے لگے، اور وہ اسلام سے نکل گئے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے ضرور جوڑے، دین سے جوڑنا بہت ضروری ہے، تاکہ حلال حرام، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معلوم ہو سکے، جھوٹ سچ میں فرق کیا ہے، اچھائی برائی میں فرق کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے، کس کے سامنے کیسے بولنا ہے، کہاں پر کیا بولنا ہے، یہ سب ان کو سمجھ ہو سکے۔ ٹھیک ہے بھائیو، ابھی تو میں ٹیوشن پڑھانے کا جگہ پر پہنچ چکا ہوں، میں رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔